السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، MGT 519 اسٹریٹجک مارکیٹنگ کورس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں لیکچر نمبر 18 میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج سے ہم اپنا مڈ ہمارا کورس مڈ لیکچر جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا ہے اب تک، اسی لیے ہم نے اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں اب تک جو بھی پڑھا تھا وہ سب کو ریوائز کیا، اور اب ہم نئے ٹاپک کی طرف چل پڑیں گے۔ اس سے پہلے ایک بریف ریکیپ کہ ہم نے اپنے پچھلے چیپٹر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے بیسیکلی جو سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ، پوزیشننگ اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ وی اسٹڈیڈ اباؤٹ ٹارگیٹنگ، ٹارگیٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے، پوزیشننگ کے بارے میں پڑھا، افیکٹو پوزیشننگ تھا، مین ایلیمنٹس آف پوزیشننگ، پوزیشننگ اینڈ پرسیپشن، 3 concepts of positioning, the 4C positioning framework اور perceptual mapping. Then we studied the rationale behind perceptual mapping, the strategies for product positioning, positioning in relation to attributes, in relation to the user, the usage, positioning in relation to competitors, product repositioning اور corporate positioning. یہ سارے ایشوز ہم نے ڈسکس کیے۔ پھر ہم نے اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، کہ ہم نے تمام تر کورس رائٹ فرام انٹروڈکشن ٹو مارکیٹنگ ٹو کارپوریٹ پوزیشننگ، سارے ایشوز کو پھر سے ایک دفعہ ریوائز کیا۔ آئی ہوپ آپ لوگ اب تک کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے کیا ڈسکس کرنا تھا۔ اب ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہے برانڈنگ۔ Now what is branding؟ ہم اکثر دفعہ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی بہت برانڈ کانشیس ہے، میرا دوست برانڈز کے علاوہ کوئی اور چیزیں نہیں خریدتا، میں نے کمپیوٹر لینا ہے تو برانڈڈ کمپیوٹر لینا۔ یہ چیز، یہ کانسیپٹ کہ برانڈ کیا ہے، سب سے پہلے ہم وہ ڈیفینیشن دیکھیں گے جو کہ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹنگ USA نے 2007 میں پریزنٹ کی۔ اینڈ دے سے کہ برانڈز مچ مور دین جسٹ لوگوز اور نیمز، کہ برانڈز جو ہیں وہ کوئی صرف نام اور لوگو سے، دے مور دین دیٹ، وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ دے آر دا کلمنیشن آف اے یوزرز ٹوٹل ایکسپیرئنس ود دا پروڈکٹ over many years. That experience is made of a multitude of good, neutral and bad encounters, such as the way a product performs, an advertising message, a press report, a telephone call or a repo with a sales assistant. All this together forms a brand. اس definition سے جو پہلی چیز کا اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو برانڈز ہیں، ایک برانڈ امیج جو ہے، جب ہم ایک کوئی نام پڑھتے ہیں یا کوئی ایک لوگو دیکھتے ہیں، ہم دور سے، اگر آپ کار ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہوں یا آپ بس سے اترے ہیں، آپ چل رہے ہیں اور آپ کو دور بلڈنگ پہ PTCL اپنے ڈسٹنکٹیو سٹائل اور اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے، تو یو کین انسٹنٹلی ریکگنائز کہ یہ PTCL کا برانڈ ہے۔ یا آپ کہیں دور کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو حبیب بینک کا HBL نظر آتا ہے، تو یو کین اگین ریلیٹ کہ دس از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن حبیب بینک ہے۔ اسی طرح آپ کو دور سے ایک وین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے روڈ پہ، اور جب وہ گزرتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو PIA لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ود اٹ اسپیسیفک، ایک لائن لگی ہوئی ہے اور گولڈن اور گرین کلر کا جن کا کمبینیشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یو کین انسٹنٹلی نو کہ دس از PIA، آر نیشنل ایئر لائن، آر نیشنل ایئر کیریئر۔ تو برانڈ، یہ لوگو، یہ ریکگنیشن، یہ بیسیکلی ہیں کیا چیز؟ They're more than just names, according to the Chartered Institute of Marketing. یہ ایک انسان کے over the period of time ایک ایکسپیرئنس ہے، اپنے تجربے سے جو وہ سیکھ رہا ہے، جو اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے، جو اس کو ایکسپوجر مل رہا ہے، اور جو وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے، جو کوئی اس کو اس پرٹیکولر برانڈ کے ساتھ اچھا، کوئی برا
یا کوئی نیوٹرل سا واسطہ پڑا ہے, یا صرف بائی دا ورڈ آف ماؤتھ کمیونیکیشن. اگر کسی نے میکڈونلڈس کا بھی نہیں گیا لیکن وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان فرینڈس جو ہیں بہت تعریف کر رہے ہیں میکڈونلڈس کی, تو وہ ایک ورڈ آف ماؤتھ کمیونیکیشن سے اس کو ایک پازیٹیو برانڈ امیج کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہ بندہ اپنے دماغ میں یہ سوچنے لگے گا کہ میکڈونلڈس ایک اچھا فاسٹ فوڈ کا آؤٹ لیٹ ہے. اسی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا KFC کے بارے میں اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے بات کر رہا ہے, اور وہ اس کی کوئی بہت اچھے الفاظ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں, تو ایک پرسپشن اس بندے کی بنتی جائے گی کہ یہ جو KFC ہے یہ بہت اچھا ایک آؤٹ لیٹ نہیں ہے. تو کسی آدمی کا ایکسپیرینس, یا اس نے جا کے کہیں گیا, اس نے جا کے کھانا کھایا, وہ اس دن وہ کھانا اچھا نہیں تھا, یا ایز اے ہیبٹ KFC کا کھانا اچھا نہیں ہے, ایک برانڈ کانشیسنیس کے لیول پہ اس آدمی کو KFC جو ہے وہ اس کو ایک اچھے برانڈز میں نہیں شامل کرے گا. تو یہ جو برانڈنگ ہے یہ بیسیکلی جو ایک ایکسپیرینس a person has over time with a particular product relating to a brand, یہ اس کانسیپٹ کا نام ہے. اب برانڈ جو ہے وہ جو میں نے جس طرح بات کی کہ ایک اچھی ایکسپیرینس, کوئی برا ایکسپیرینس, یا کوئی ایوریج ایک نیوٹرل ایکسپیرینس, یہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے میں آپ نے ایک کیسریا کا ایڈ آج کل بہت ٹی وی پر آ رہا ہے, آپ نے وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھا, آپ کو ایڈورٹائزمنٹ پسند آیا, یو مے ہیو نیور یوزڈ دا پروڈکٹس آف کیسریا, لیکن وہ ایڈ کیونکہ آپ کو اپیل کیا تو ایک پازیٹیو امیج آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہو گیا. اسی طرح آپ نے اخبار میں خبر پڑھی کہ AKD سیکیورٹیز جو ہے وہ ایک بہت بڑے اسکینڈل میں انوالو ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کے وہ اسکینڈل ختم ہو گیا ہو, لیکن ایک پریس رپورٹ نے آپ کو ایک نیگیٹو پرسپشن آپ کی کریٹ کرنی شروع کر دی. اور اگر آپ کبھی بھی انویسٹمنٹ, کوئی شیئرز, کوئی سیکیورٹیز کی مارکیٹ میں آپ انوالو ہونا چاہیں گے تو یو وڈ ایبسٹین کہ آپ AKD سیکیورٹیز کے پاس نہیں جانا چاہیں گے, کیونکہ ایک ایسی آپ خبر پڑھ چکے ہیں کہ وہ not really like to go into something جس سے آپ کو ایک نیگیٹو امیج بن رہا ہو. اسی طرح اکثر دفعہ بینکس جو ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو کال کرتے ہیں اور وہ اپنا کسٹمر فیڈ بیک لیتے ہیں. Now this gives a importance to the customer, اور کسٹمر ایک بہت اپنا پازیٹیو ایک اچھا فیڈ بیک بتاتے ہیں, اور رائٹ فرام دا ہارٹ جو باتیں اس نے فیل کی ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی چیزوں کو اس بینک کے بارے میں بتائے گا. تو کمپنی کو نہ صرف ایک ایکوریٹ ایک ایکچوئل فیڈ بیک مل رہا ہے, بلکہ ان کو ایک پازیٹیو برانڈ امیج بھی ان کا کریٹ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ دا بینک اٹ ایکچولی کیئرس فار می, یہ میرے بارے میں خیال کر رہے ہیں, یہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں, مجھے اتنا یہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ یہ مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھ رہے ہیں. اسی طرح آپ چین1 گئے, آپ جا کے وہاں پہ آپ نے چیز سیل دیکھ رہے تھے, ادھر جو سیلز اسسٹنٹ تھا اس نے آپ نے اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کی, بڑا ہنس کے بات کی, بڑی آپ کو ہیلپ کی اس نے. سو دس ول اگین گو ان ٹو دا پازیٹیو کریشن آف امیج فار دیٹ پرٹیکولر برانڈ. تو برانڈنگ از جسٹ ناٹ اباؤٹ نیمز, اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ لوگوز. برانڈنگ کے پیچھے, نام کے پیچھے, اس نشان کے سامنے ایک پوری کی پوری ایک سٹوری ہوتی ہے, ایک پوری کی پوری ایک داستان ہے جو کہ آپ کو اچھا یا برائی دونوں کی جو ہے ایک ایویلیویشن کا موقع دے دیتا. اب یہ جو اوریجنز ہیں برانڈ کی, یہ برانڈنگ شروع کدھر سے ہوئی؟ بزنس میں جو برانڈنگ کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اس ضرورت کے ساتھ شروع ہوا کہ جو گروپس اور انڈیویجولز ہیں وہ اپنی ایک آئیڈینٹی ایسی کریٹ کرنا چاہتے تھے جو کہ دوسرے لوگوں کو فوراً پہچانی جا سکے اور ایک
प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, एक कंपनी को दूसरे कंपनी से, एक कंपैटिटर को दूसरे कंपैटिटर से अलग कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। अगर एक जगह पे फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं तो कंपनी ये चाहेगी कि वो से ये पता चले, वो ये अच्छे फ्राइज अगर बने हुए हैं, उन्होंने इतनी एफर्ट की हुई है, तो एक हार्डीज का लोगो अगर बना हुआ है तो दे वुड वांट कि पीपल शुड रिकग्नाइज कि ये हार्डीज के फ्राइज हैं, ये चौधरी फ्राइज नहीं है। फ्राइज तो हैं, चिप्स तो चिप्स हैं, लेकिन एक कंपनी ने अपनी ब्रांड से उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, उस पैकेजिंग से, उस सारी एक एफर्ट जो उसके पीछे हुई हुई है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द प्रोडक्ट विच वी ऑलवेज से, इट्स द सर्विस दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट इज वेल। ये चीज जो है, दैट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, दैट कंपनीज, इंडिविजुअल्स and groups, they want to differentiate themselves from their competitors, from the other people. अब ये सारा कुछ शुरू इस तरह हुआ कि many years ago जो मिलिट्री थी, आर्मी, उनकी बेसिकली एक एप्लीकेशन थी कि they started creating their own insignias. आपने अक्सर दफा देखा होगा कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन की जो है वो एक अपना एक लोगो होता है, एक इंसिग्निया होता है उनका, वो उनकी पहचान होती है। और जहां जहां पे वो निशान उनको नजर आता है तो लोग इंस्टेंटली, जो फौजी होते हैं वो उसको रिकग्नाइज करते हैं कि ये इस फॉर्मेशन का निशान है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग का, ये इसकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली उधर जाके मिलती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि जैसे लोग सोने का जो काम कर रहे थे, जैसे जैसे लोग लोहे के जो ब्लैक स्मिथ्स काम कर रहे थे, जो क्राफ्ट्समैन काम कर रहे थे, उन्होंने हर चीज के ऊपर अपना एक निशान बनाना शुरू कर दिया, सो दैट पीपल व्हेन दे सी अ गुड प्रोडक्ट दे कैन रिकग्नाइज कि अच्छा ये काम जो है ये फलाने बंदे ने किया हुआ है, जिसका ये वाला इंसिग्निया है, जिसका ये वाला एम्बलम है। इसी तरह पहले जमाने में, स्पेशली इन द ब्रिटिश सिस्टम, जो लॉर्ड्स होते थे, जो रॉयल्टी के लोग होते थे, उनका एक अपना एक एम्बलम होता, एक क्रेस्ट होता था। अब वो क्रेस्ट उनके कपड़ों पे भी बना हुआ होता था, उनकी बटन्स पे उन्होंने बनाया होता था, उनके जो लेटर्स वो लिखते थे उसके ऊपर, वो लेटर हेड के ऊपर वो क्रेस्ट बना होता था, कि एक निशानी होती थी कि ये क्रेस्ट है तो ये लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, ये क्रेस्ट है तो ये विंस्टन चर्चिल का क्रेस्ट है। यही चीज फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कमर्शियलिज्म आता गया तो लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, कमर्शियल कंपनीज ने इसको अपने साथ यूटिलाइज करना शुरू कर दिया फॉर देयर ओन बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग इमेज ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का एक निशानी, एक टेंजिबिलिटी एस्पेक्ट को भी उन्होंने एक फिजिकल एस्पेक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया। नाउ दिस इज द ओरिजिन ऑफ ब्रांडिंग। अभी भी आप देखें कि आपको कहीं पे भी अगर पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो नेशनल हमारा क्रेस्ट है वो नजर आता है तो वी इंस्टेंटली रिकग्नाइज कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज है या ये हमारे मुल्क से रिलेटेड चीज है। वी सडनली स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट दैट। हमें एक फख्र महसूस होना शुरू होता है। आपको अगर कहीं पाकिस्तान की क्रेस्ट नजर आएगा या पाकिस्तान का झंडा, जो कि हमारी एक रिकग्निशन है, जहां आपको वो नजर आती है तो वो एक खून को जज्बा देता है, एक दम से एक हमारे अंदर जोश आ जाता है, खुशी सी महसूस होती है। अक्सर दफा, मेरे साथ ये बहुत दफा होता है कि हम कहीं बाहर गए, आप सफर कर रहे हैं और एक दफा एक एयरपोर्ट पे सारी दुनिया के झंडे लगे हुए थे, जहां जहां उस एयरपोर्ट पे जिस मुल्क की एयरलाइन आती थी। और जो मेरी पहली कोशिश थी वो सबसे पहले ये थी कि इन तमाम झंडों में हमारा झंडा किधर है, पाकिस्तान का फ्लैग किधर है। और जब आपको वो नजर आता है तो वो जो एक फीलिंग होती है, वो जो खुशी होती है कि ये मेरे मुल्क का झंडा है, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो वो अगर आप देखें तो वो भी एक हमारा एक ब्रांड, एक पाकिस्तान का एक ब्रांड है, एक हमारी निशानी है। कमिंग बैक टू दिस मार्केटिंग
اینڈ برانڈنگ. تو ود دا پیسج آف ٹائم جو مینوفیکچررز تھے جو اپنی چیزیں بنا رہے تھے اور انہیں اپنی کوالٹی کو پتا تھا کہ وی کین کنسسٹنٹلی ڈیلیور دس پرٹیکولر کوالٹی, تو وہ پھر ان چیزوں کو اپنا ایک برانڈ کا ایک لوگو جو ہے وہ لگا دیتے تھے, ایک سٹیمپ بنا لیتے تھے اور وہ پھر سٹیمپ کر دیتے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری کمپنیز کے اگر جیسے شوز ہیں, اب ٹمبرلینڈ کے شوز ہیں, وہ شوز کے اوپر ایک جگہ پہ چھوٹا سا اپنا ایک نشان بنا دیتے ہیں. کلارکس کے جوتے ہیں, باٹا کے وین برینر کے شوز ہیں, وہ اپنا ایک چھوٹا سا ایک ایمبلم بنا دیتے ہیں. یا آپ کا جو آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, اس کمپیوٹر پہ ایک آپ کے اسکرین کے آپ کا جو مانیٹر ہے اس پہ ایک جگہ پہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے کہ جی ڈیل, کمپیکٹ, ایچ پی, آئی بی ایم. تو یہ تمام تر برانڈنگ کمپنی نے کی ہوئی ہے so that people can look at their names and people can actually realize کہ وہ کس کمپنی کا پروڈکٹ یوز کریں, اور people can actually remember کہ یہ کمپنی, یہ جو برانڈ ہے, اور اگر ان کا اچھا ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم when they are going to go into the market یا کسی کا وہ کوئی ریکمینڈیشن لے گا کوئی ان سے, تو پیپل آر گوئنگ ٹو سے کہ یار ڈیل کا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے, گھڑی کیسیو کی بہت اچھی ہے. سی تو یہ جو کام ہے, یہ جو نام کی یادداشت جو آپ کو یاد دہانی جو رہتی ہے, یہ برانڈنگ ہے. اور جیسے کہ جیسے ایک کمپنی جو ہے اٹ از ڈیلیورنگ گڈ کوالٹی اینڈ اٹ از سیٹسفائنگ پیپل, وچ از اف یو ریمبر از دا کور کانسپٹ, از دا ایکچوئل mission of any marketer is to satisfy your customer and get feedback about it so that the customers continue to use your product and they spread positive word of mouth about the product. So your product is developing a good reputation in the market, you're getting good profits out of that product, and the product is sustaining in the competitive market as well. اور اس کی وجہ سے اکثر دفعہ جو برانڈس کی ریکگنیشن کی وجہ سے اٹ انیبلز دا کمپنی ٹو چارج اے ہائر پرائز فار دیٹ. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ اگر کسی جگہ پہ فرینچ فرائز رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ ہارڈیز کی پیکیجنگ ہوئی ہوئی ہے, سو جسٹ بیکاز کہ جو ہارڈیز کمپنی ہے وہ ایک مشہور ہے فار ڈیلیورنگ گڈ کوالٹی فاسٹ فوڈ, گڈ کوالٹی برگرز, گڈ کوالٹی ڈرنکس اینڈ گڈ کوالٹی فرائز, تو وہ اپنے اس برانڈ کی ریکگنیشن, برانڈ ایکسیپٹینس اور برانڈ کے مشہور ہونے کی وجہ سے وہی فرائز جس کی کاسٹ کمپنی کو 15 روپے پڑی ہوگی, دے کین ایکچولی سیل اٹ فار 80 روپیز. اور اس کا کمپیٹیٹر چودھری فرائز جو کہ مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہو کے فرائز سیل کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا آئل یوز کر رہا ہو, اچھے پوٹیٹوز یوز کر رہا ہو, صفائی کا بھی خیال رکھ رہا ہو, سارے کام کر رہا ہو, لیکن وہ وہی فرائز 30 روپے کے زیادہ سے نہیں بیچ سکتا, بیکاز لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اتنے مہنگے بیچ رہے ہیں, تو یہ دیکھو اس نے تو اسٹال لگایا ہوا ہے. بٹ وہی فرائز بیکاز آف دا برانڈ نیم ہارڈیز از ایبل ٹو سیل اٹ فار 80 روپیز, اور کاسٹ دونوں کی اس پہ ہوگی 15 روپیز. سو اف چودھری فرائز is earning 100% profit, just imagine, just calculate the number, the amount of profit that Hardee's is earning on that one pack of fries. Next we move on to the necessity of branding. Branding کی ضرورت کیا ہے, branding کی اتنی importance کیا ہے. جیسے جیسے دنیا میں ٹریڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے بزنس بڑھ رہا ہے, as the world is becoming a global village, فلو آف انفارمیشن اتنی تیز ہو رہی ہے کہ ایک چیز جو کہ امریکہ میں لانچ ہو رہی ہے وہ ود ان 24 آورز پاکستان میں جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. اس کی انفارمیشن انسٹنٹلی ایز دا پروڈکٹ از بینگ لانچ ان دا یو ایس, لائیو آپ کو انفارمیشن پاکستان میں بھی مل رہی ہے کہ جی آئی فون لانچ ہو گیا ہے. سو اتنی کوئک کمیونیکیشن ہے, اتنی کوئک ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے کہ اس ساری جو ورلڈ ٹریڈ کی ایکسپینشن ہے اس میں اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی امپورٹنٹ فار کمپنیز کہ وہ اپنی کوالٹی اور اپنی جو ایک ایشورنس جو ہے
اس کا ایک سائن, اس کا ایک نام اپنے کمپیٹیٹر سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بنائیں, اس کو ایک پیدا کریں کہ جی یہ PIA کا یہ نشان ہے جی, جہاں پہ لوگوں کو پتا چلے, انہیں پتا چل جائے کہ دس از اے نیشنل ایئر کیریئر آف پاکستان وچ از ڈیلیورنگ گڈ سروس ان ایئر ٹریول انڈسٹری. یہ وہ کمپنی ہے جو کہ ٹائم پہ اس کے جہاز ہو رہے ہیں, ٹائم پہ لینڈنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو سروس اچھی مل رہی ہے, ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ اچھی ہے, کھانا اچھا مل رہا ہے, سروس اچھی ہے, ریزرویشنز کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے, کینسلیشنز اگر کروانی پڑیں تو انسٹنٹلی لوگ اس کا جو ہے وہ ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے. جو ان کے فریکوینٹ فلائرز ہیں, جو کہ ان کے یوزرز ہیں, ان کو بہت اچھی سروس ملتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک نام دے کے لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے, اینڈ وہی نام دے کے وہ یہ تمام باتوں کا اپوزٹ بھی سمجھ سکتے ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو اپنے ایک لیکچر میں اپنی ٹائم ایکس کی گھڑی کی بات بتا رہا تھا کہ جسٹ بیکاز آئی گاٹ گڈ سروس فرام دیٹ کمپنی آفٹر سیل سروس, اب ایک امیج جو میرا ایک برانڈ امیج بن گیا ہے ٹائم ایکس کا, ویر ایور آئی سی دا نیم ٹائم ایکس, تو I can instantly correlate the positive experience that I had with that product, and next time if I go on to buy a watch, or if I have to recommend a watch to someone, I am going to tell them that you should must buy a Timex because ان کی نہ صرف پروڈکٹ کے فیچرز بہت اچھے ہیں, پروڈکٹ ڈیزائن بہت اچھا ہے, بٹ جو کمپنی ہے وہ آپ کو بہت اچھی سروس بھی دے رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک اپنی کوالٹی اور کوالٹی ایشورنس کے لیے کمپنی کو اپنے آپ کو اپنے کمپیٹیٹر سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اٹ از گیٹنگ ویری امپورٹنٹ فار کمپنیز کہ وہ اپنا ایک انڈیویجول, ایک یونیک برانڈ, ایک لوگو, ایک نام وہ کریٹ کریں. اب کوکا کولا, ہو وڈ ناٹ نو اباؤٹ کوکا کولا؟ Wherever you see that distinctive writing of Coca-Cola and the name, you can instantly know, you can imagine, you can actually go back in your minds and realize the taste that you've enjoyed with Coca-Cola, or some people who've not enjoyed Coca-Cola. But whatever the case may be, you actually know, you can correlate کہ یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے ایک ٹریڈ میں جو برانڈز ہیں اس کے لیے, اس کی اس لیے اتنی ضرورت میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو ماڈرن کانسیپٹس آف برانڈنگ ہیں دے ڈیولپڈ along side the marketing. جیسے جیسے مارکیٹنگ کا جو مینیجریل پروسیس ہے وہ انکریز ہوتا گیا, وہ چینج ہوتا گیا, مارکیٹنگ کے ٹرینڈز چینج ہوتے گئے, پروڈکشن اورینٹیشن, سیلنگ اورینٹیشن, مارکیٹنگ اورینٹیشن کی طرف جیسے جیسے مارکیٹنگ اپنا سفر کرتا رہا, ویسے ہی ویسے جو برانڈز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس کا ہم سفر تھا, وہ اس کے ساتھ چلتا رہا. جیسے جیسے امپورٹنس کسٹمر نیڈ سیٹسفیکشن پہ بڑھتی گئی, ویسے ویسے برانڈنگ کی ریکگنیشن جو ہے اس کی بھی اہمیت میں اضافہ ہوتا گیا. اور کمپنیز کے جو مینیجریل پروسیس ہے اس میں ایک برانڈنگ کا کانسیپٹ, برانڈنگ کی امپورٹنس اسٹارٹیڈ ٹو انکریز. کمپنیز ایکچولی اسٹارٹیڈ میکنگ پیپل ریسپانسبل, جو کہ اس کے برانڈز جو ہیں اس کی ریکگنیشن, برانڈ کی کریشن, برانڈز کی انفورسمنٹ, اس کے لیے ریسپانسبل تھے. پورے برانڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں. جتنا آج کے دن میں, آج کے زمانے میں, the stronger a brand, that strong brand brings a wealth of quality, value and high performance cues and can even be an intrinsic part of the customer's lifestyle. کہ جو برانڈ ہے وہ اپنے ساتھ ایک کوالٹی, ایک ویلیو, ایک ہائی پرفارمنس جو ہے اس کے سگنلز کیری کر رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ نے روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ سے ایک مرسیڈیز بینز گزری ہے, تو یو کین انسٹنٹلی ریکگنائز اس کا ڈسٹنکٹیو ایمبلم جو ہے, اس سائن کو دیکھ کے آپ فوراً یہ چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ یہ جو گاڑی اس وقت گزری ہے، اس گاڑی میں بیٹھنے والا اپنی گاڑی کی ڈرائیو بہت انجوائے کر رہا ہے، وہ جو اس کو کوالٹی مل رہی ہے اس کے اندر، جو اس کو کمفرٹ مل رہی ہے، جو اس کو سیفٹی مل رہی ہے، وہ ایک سزوکی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. سو پیپل کین ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ سارے کے سارے جو ایک لوگو ہے، یہ جو ایک نام گزر گیا ہے، یہ نام ایکچولی کس چیز کو سگنیفائی کر رہا ہے. یہ ایک کیا چیز جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کمپنی اپنی ہر پروڈکٹ کی تمام تر جو بینیفٹس ہیں وہ ہر دفعہ ایک ایڈورٹیزمنٹ میں شو کرے، وہ صرف اپنے نام کو once they've created that positive and that strong brand image, that positive and strong brand in the market, then they don't need to keep enforcing the same features, the same attributes and the same benefits that people are going to get out of that product, but they can just use their brand, their strong brand in the market. آپ اکثر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا، کرکٹ ورلڈ کپ ہوا، اور اس میں جو اسٹیڈیم کے کارنرز پہ جو کمپنیز نے اپنی ہورڈنگز لگائی ہوئی ہوتے ہیں، اپنے بورڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ناٹ نیسسریلی کہ انہوں نے لکھا ہو کہ وہ کام کیا کرتے ہیں. اب فیڈ ایکس نے صرف فیڈ ایکس لکھا ہوا ہے. اب فیڈ ایکس نے ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم people know that it is perhaps one of the leading courier services in the world. DHL اگر خالی لکھا ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ people would actually go around asking each other کہ یار یہ DHL کیا چیز ہے، یہ DHL کیا ہے، یہ کسی چیز کا شارٹ فارم ہے کیا ہے. People would know کہ DHL, okay, DHL means quick, accurate, speedy and on time delivery of couriers across the globe. This is the importance of brands. اگر کسی ایک جگہ پہ کونے میں کر کے میچ میں آپ نے سوزوکی لکھا ہوا دیکھا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو ریکگنائز کہ یہ وہ برانڈ ہے جس کی ہمارے ملک میں بے تحاشا گاڑیاں ہیں، ایک بہت پاپولر برانڈ ہمارے یہاں ہے. یا اکثر دفعہ کمپنیز اپنے برانڈز کو انفورس کرنے کے لیے، برانڈز کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میں شاہد آفریدی کے بیٹ کے اوپر صرف ایک کمپنی اپنے نام کا اسٹکر لگانے کے اس کو کتنی اسپانسرشپس دے رہی ہوتی ہیں، بیکاز ہی از اے پاپولر پرسن. اور اس کی پاپولیرٹی جب کوریلیٹ ہو جائے گی اس برانڈ کے ساتھ تو وہ اس برانڈ کی ایکسیپٹیبلٹی، اس برانڈ کی پرفارمنس میں انکریز، اس برانڈ کی جو ایک ریکگنیشن ہے اس میں ایکسپونینشیل قسم کا جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. اب پیپسی جو ہے وہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کی ساری سپورٹس جو ہمیں یونیفارم ہے ان کو اسپانسر کر رہی ہے کہ صرف وہ پیپسی لکھا ہوا نظر آ جائے، سو دیٹ پیپل ول انسٹنٹلی نو کہ اوکے پیپسی کمپنی از اسپانسرنگ دا پاکستان کرکٹ ٹیم، اینڈ اف دا پاکستان کرکٹ ٹیم از پرفارمنگ ویل تو پیپسی کا انسٹنٹلی ایک اس کو ایک بوسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ایک امیج کو بہتری ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ نہ صرف برانڈنگ جو ہے وہ ایک کمپنی کی ایک نشانی ہے، بلکہ وہ ایک ہائی پرفارمنس، ایک کوالٹی، ایک ویلیو جو ہے اس کا ٹیسٹمنٹ بھی بنتا جاتا ہے، اس کی ایک گارنٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور کمپنیز جو ہیں وہ پھر اسی برانڈ کو اپنی جو اکاؤنٹنگ میں کبھی کبھار جو کمپنی کا صرف نام ہے وہ اس کی ایک ویلیو رکھتا ہے. کمپنیز ایکچولی اکاؤنٹنگ میں اپنا جو نیم ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور اگر وہ کمپنی اپنا ایک نیم کسی اور کمپنی کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو the buyers they actually pay an amount just for the name. جب اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جو ہے اس نے جب ایمریٹس بینک کو ایکوائر کیا تو the bank actually paid a huge amount جس میں سے ایک amount was just for the name of the bank. فیصل بینک نے جب پاکستان میں اے بی این ایمرو کے آپریشنز کو، جو کہ اے بی این ایمرو تھا، اس کو ایکوائر رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ نے کر لیا، اور جب اس نے آر بی ایس جب وہ ایکوائر ہوا تو فیصل بینک ایکچولی پیڈ این اماؤنٹ جو کہ صرف اس کمپنی کی گڈ ول تھی، اس کمپنی کا نام تھا، اس کمپنی کی جو ریکگنیشن تھی، اس کے لیے ان کو ایک پیسے دینے پڑے، ایک اماؤنٹ پے کرنا پڑا. سو برانڈنگ
is so important. برانڈنگ کا اتنا زیادہ ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ companies are willing to pay a higher price just to acquire the name of a famous brand. Branding is another way the companies are able to differentiate themselves from that of their competitors. Branding is a strategy which is used to differentiate products and companies and to build economic value for both the consumer and the brand owner. کہ برانڈنگ جو ہے وہ it is becoming a part of the core competency of a company. کمپنی کی جو differentiation ہے as compared to its customers, as compared to its competitors, وہ اس میں ایک سینٹرل ایشو جو ہے وہ برانڈ بن گیا. اب اگر somebody wants to travel اور اس کے پاس ایک ڈفرینٹ آپشنز ہیں کہ he wants to travel, وہ ایک ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتا ہے اور ٹریول ایجنٹ کے کاؤنٹر پہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس ڈفرینٹ کمپنیز کے نام آ رہے ہیں. ایمریٹس, قطر, اتحاد, PIA, ایئر بلو, شاہین, کویت ایئر ویز, عمان ایئر ویز, کیتھی پیسیفک, سنگاپور ایئر لائنز. اب یہ تمام تر جب نام لکھے ہوں گے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر کمپنی نے اپنے پورے ڈیٹیلز, پوری جہازوں کی ہسٹری, اپنے بیک گراؤنڈ, اپنی ہسٹری, وہ تو نہیں اتنی جگہوں پہ لکھی ہوگی. صرف کمپنی کے نشان بنے ہوتے ہیں, صرف ان کے لوگوز بنے ہوتے ہیں, ان کے برانڈز بنے ہوں گے. اب آن دا بیسس آف دوز the traveler, the prospective traveler is going to decide which airline to choose. اب یہ وہ کس بیسس پہ کرے گا؟ وہ اس کو اپنے previous experience یا from the information that he has gathered یا اپنے exposure, اپنا experience, اپنی knowledge base کی بیسس پہ وہ یہ decide کرے گا کہ وہ کس ایئر لائن پہ ٹریول کرے. ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ the last time I traveled مجھے پاکستانی کھانا چاہیے تھا اور میں انگلینڈ سے آ رہا تھا تو I don't care کہ if I get a steak or if I get good European food, مجھے تو اپنا پاکستانی کھانا چاہیے. تو جو بریانی مجھے PIA میں ملی تھی وہ مجھے کسی ایئر لائن میں نہیں ملی. So on the basis of that one particular feature, he may choose PIA over the competitors, while the others may not agree, but that one particular person who's traveling, اس کی اپنی ایک ریزن ہے ٹریول کرنے کی, تو وہ اس وجہ سے اس پرٹیکولر برانڈ کو چوز کر لے گا, وہ PIA کو چوز کر لے گا just because of the brand recognition. تو the companies are able to differentiate themselves from those of their competitors in a short period of time because of the brands, because of the names that they've created, because of the brand recognition that they have made in the market. جیسے جیسے برانڈنگ کا کانسیپٹ بڑھتا گیا, کمپنیز ریئلائزڈ کہ دے نیڈ ٹو ایمفسائز آن دا برانڈس. ایک برانڈ کی جو کریشن ہے, کمپنیز دے شفٹڈ دیئر ریسورسز صرف مارکیٹنگ مکس پہ نہیں, بلکہ دے ریئلائزڈ کہ اس کے ساتھ ساتھ دے نیڈ ٹو انویسٹ آن برانڈنگ ایز ویل. کمپنی نے خالی جو سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ کے کانسیپٹس ہیں, دے ریئلائزڈ کہ اس کے ساتھ ساتھ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ and they need to accept the value, the weightage that branding has, اور اس پہ انویسٹمنٹ کریں اور اس کو ایز اے اسمارٹ ٹول یوز کریں ٹو گین این ایج اوور دا کمپیٹیٹرز ان دا مارکیٹ. بیکاز اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کمپنیز like we've studied in the production concept, in the selling concept, that they were very centered, their thinking was very centered کہ ہم جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں, ہم جو گڈ بنا رہے ہیں یا ہم جو سروس ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ اگر ہم اچھے طریقے سے ڈیلیور کر دیں گے تو پیپل آر گوئنگ ٹو کم بیک ٹو اس اگین. لیکن یہ بات کبھی کبھار مجھے صرف اس طرح لگتی ہے کہ جس طرح اگر آپ روڈ پہ گزر رہے ہیں اور ایک فروٹ والا کھڑا ہوا ہے جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی تختی ہے, آپ نے اسے ایک دفعہ فروٹ لیا, وہ اس نے بہت اچھا فروٹ دیا, لیکن جب آپ اگلی دفعہ پھر اس روڈ پہ چڑھے اور اسی طرح کے 6 اور فروٹ وینڈرز کھڑے ہوئے ہیں تو یو ول ناٹ ریمبر کہ ان میں سے کس سے لیا تھا میں نے. چانسز آر کہ آن دا بیسس آف یور میموری آپ ان میں سے کسی ایک بندے کے پاس چلے جائیں گے اور ناٹ نیسسریلی وہ وہی بندہ ہوگا جس سے آپ نے اچھا فروٹ لیا تھا. تو اگر اب اس فروٹ کا ایک نام ہو یا اس نے آپ کو ایک, جب آپ آ رہے ہیں
تو فروٹ کے اوپر اس نے کوئی اسٹیکر لگایا ہوا ہے. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایک برانڈنگ کا ایک انیشیل کانسیپٹ ہو گیا. یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو ریمبر کہ اچھا وہ والا جو فروٹ وینڈر تھا, بیسٹ فروٹس, میں نے بیسٹ فروٹس کی ٹھیلے پہ جانا ہے, میں نے جو ہے وہ دوسرے جو 4-5 لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جانا. تو کمپنیز جو ہیں they were initially they were centered کہ جی the kind of goods that we're going to sell and the kind of services that we're giving, ہم ان کی بیسس کے اوپر اپنے آپ کو ایک مارکیٹ کیپچر کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کوالٹی, the service, جو سیلنگ ایفرٹس ہوتی ہیں, جو پروڈکشن ایفرٹس ہوتی ہیں, they are very important and they play a key part. But this does not mean کہ یہی سارے کے سارے ایفرٹس جو ہیں وہ ان چیزوں کی بیسس پہ the company will be able to gain an edge. The branding is actually a culmination of all the efforts of quality, of good production, of good service delivery. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ایک جگہ کلمینیٹ کر لیں, ایک جگہ ملا لیں, تو وہ جو چیز بنے گی اس کو جو نام دیا جائے گا that will be branding. اگر اب آپ نے ورچوئل یونیورسٹی, ورچوئل کامسیٹس کا اگر اب آپ نے نام پڑھا ہے کہ جی کامسیٹس, تو یو کین انسٹنٹلی انڈرسٹینڈ کہ جدھر بھی اب آپ کامسیٹس کا سائن پڑھیں گے تو آپ انسٹنٹلی یہ ریکگنائز کر لیں گے کہ یہ وہ ہے یونیورسٹی جو کہ مجھے میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی ایک کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور کر رہی ہے, اور میں اس کو پڑھنے کے بعد میں مارکیٹ میں جا کے ایک سکسیسفل مارکیٹر بن سکتا ہوں. آئی ہیو اے برائٹ فیوچر. تو یہ جو سائن اب آپ جب بھی دیکھیں گے, جب آپ ایک دفعہ مارکیٹ میں بھی چلے جائیں گے, یو ول بیکم دا چیف مارکیٹنگ آفیسر آف اینی کمپنی, بٹ ویر ایور یو سی دیٹ لوگو آف کامسیٹس, یو ول سرٹنلی فیل ایک فیلنگ آف ریلیشن شپ, ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بن جائے گا, اینڈ یو گوئنگ ٹو ریکمینڈ دس ٹو ادر پیپل کہ بھائی میں نے گھر بیٹھ کے پڑھائی میں نے کی اور آج میں ادھر ہوں, سو وائی ڈونٹ یو گیو اٹ اے ٹرائی. آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے وہاں پہ؟ یو سی, سو دیٹ پازیٹیو برانڈ امیج ہیز ایکچولی led you to develop a favorable attitude towards that company, that service, that product. So companies میں جیسے جیسے مارکیٹنگ کی امپورٹنس کا ایکسیپٹینس ہونے لگی, companies actually started to accept کہ جی مارکیٹنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. They're just not the fun crew of any organization کہ جی آ رہے ہیں کیمپینز ڈیولپ کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. No, with the passage of time, organizations actually understood that the marketing department is actually the eyes, the ears and the tongue of the company. یہ جو مارکیٹ میں کمپنی کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کو دیکھتا ہے, جو مارکیٹ میں جو نیوز ہوتی ہیں, جو کسٹمر فیڈ بیک ہوتا ہے اس کو سنتا ہے, اور وہ پھر کمپنی کا جو ویو ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. So it is actually the eye, the ears and the voice of the company. That is the marketing department. اور اس marketing department, اس کمپنی کی پہچان, اس کا ایک لوگو ہے, اس کی ایک برانڈ ہے, جو برانڈ نیم ہے, that is the representation in a logo, in a brand. Next comes the important concept of customer satisfaction. جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں اور ہم پڑھتے رہیں گے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن از دا ہارٹ آف سکسیس رادر دین ایکسلنس ان پروڈکشن اور سیلنگ. کسی کمپنی کی بھی جو پروڈکشن ہے اس کی سیلنگ ایفرٹس جو ہیں تو ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ, لیکن کسی کمپنی کی جو سکسیس پہ جو لارجلی جس چیز پہ وہ ڈپینڈنٹ ہے دیٹ از اے کسٹمر سیٹسفیکشن, کہ ایک کمپنی کا جو یوزر ہے وہ کتنا سیٹسفائڈ ہے بائی دیٹ پروڈکٹ دیر یوزنگ. پروڈکٹ may have gone through excellent processes, بہت کوالٹی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بہت اچھی پروڈکشن ہوئی, اس کے بعد اس کی جو سیلنگ ہوئی, جو سیلنگ ایفرٹس تھیں وہ بھی they were
very right up to the mark. They were very, very standardized, very professional. But جب by the time وہ پروڈکٹ کنزیومر تک پہنچی تو کنزیومر کو اس چیز کو ایکوائر کرنے میں بہت ایفرٹ درپیش ہو گئی, یا وہ جو پروڈکٹ تھی اس کی جو ڈیلیوری ہوئی, اس کی جو پیکیجنگ ہوئی, یا اس سے جو اس کے جس سیلز ریپ نے جس طرح سے بات کی, وہ چیزیں اتنی اچھی نہیں تھیں کہ وہ اس کو ایک سیٹسفیکشن لیول دے دیتا. تو اگر ایک کسٹمر سیٹسفیکشن اویل نہیں ہو سکی فار سم ریزن, بیکاز آف دا سروس, بیکاز آف دا کمپنیز پروڈکٹس, بیکاز آف دا پرائز دیٹ دا بائر ہیز پیڈ فار اٹ, یو may not be satisfied by that, تو وہ پھر کمپنی کے جو باقی ایفیکٹس ہیں ان کو انڈرمائن کر دے گی. As the competition in the market is increasing, جیسے جیسے کسٹمرز کے پاس زیادہ چوائسز آتی جا رہی ہیں, کسٹمرز کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے, اینڈ دے نو کہ میں صرف اگر مجھے پیاس لگ رہی ہے اور اگر میں نے کوئی ڈرنک پینی ہے تو not necessarily that I have to buy a Coke or a Pepsi or other soft drinks. I may use mineral water, I may use vitamin water جس میں ٹیسٹ بھی ہے لیکن وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں ہے, تو اس کی جو کاربونیٹڈ ڈرنکس کی جو ایک پرابلمز ہیں وہ اوائڈ ہو رہے ہیں, اور اس میں وائٹامنس ہیں, so it's going to give me some sort of energy. So as the competition is increasing, it is getting harder to attract the customers, یعنی نئے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا اور ایگزسٹنگ کسٹمرز جو ہے کسٹمر بیس کو مینٹین رکھنا, it is getting harder and harder for companies. So here the key concept is to satisfy your customers. If your customer is satisfied, chances of retention of the customer increases manifold as compared to the fact کہ اگر آپ کا customer is not satisfied, this means کہ there are 80 to 90% probability that he is going to shift to a competing brand, ایک کسی اور کمپنی کے پاس چلا جائے گا. اب جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ میں انہار ملک یوز کرتا تھا, لیکن موسم یا فار سم ریزن میں نے 2-3 دفعہ وہ ملک لیا اور وہ جب میں گھر لے کے جاتا تھا تو وہ خراب ہوتا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میں نے انہار ملک چھوڑ دیا اور پریما ملک یوز کرنے شروع کر دیا, حالانکہ دونوں کی پرائسز میں 3 روپیز to 5 روپیز کا ڈفرنس ہے. تو اگر انہار از بینگ سولڈ فار 105 روپیز, پریما از بینگ سولڈ فار 110 روپیز, but because of my dissatisfaction from Anhar milk, I was willing to pay an additional 5 rupees per unit, but I'm using Prema. Yani I've shifted to a competing brand. اب یہ جس طرح اب میں نام آپ سے لے رہا ہوں, انہار, پریما, اب یہ کیا ہیں؟ These are actually brands. اب ان کا ایک اپنا یونیک لوگوز ہیں, ان کے یونیک نیمز ہیں, ان کی پیکیجنگ. اب پریما کی ایک ڈسٹنکٹیو پیپر بیگ پیکنگ ہے, انہار کی ایک ڈسٹنکٹیو اور بہت کیچی نو ڈاؤٹ اس کی پلاسٹک بوٹلز کی پیکنگ ہے. تو یہ وہ چیزیں, اس کی پیکیجنگ, اس کا جو نام ہے, اس کے لوگو جو اس کے بنا ہوا ہے, وہ اس کمپنی کا برانڈ ہے. اور کمپٹیشن کی بات کرتے ہوئے جب ایک کمپنی اپنا ایک پرٹیکولر برانڈ یا وہ ایک انڈسٹری میں ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتی ہے, پھر دا ادر برانڈز دے ہیو ٹو مینٹین دا اسٹینڈرڈ, اور وہ بھی پھر اس کو فٹ اسٹیپس فالو کرتے ہیں. اب ایڈمز ملک نے یہ دیکھا کہ انہار والے بڑی اچھی پلاسٹک بوٹلز میں اپنا پروڈکٹ سرو کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے دے پیئنگ دے چارجنگ ہائر پرائس, تو انہوں نے بھی اپنے پالی پیک سے سیم اماؤنٹ آف ملک they are now packaging it in a plastic bottle, and they've changed their rates from 70 to 90 rupees, and people are still willing to buy it because they're satisfied by their product, or the packaging is much more catchy. These are the aspects which make the brand identity. Brand identity is designed to represent the brand's value and to signal them to potential customers. It is an appreciation of the values that helps the customer to form a brand image in their minds. اب برانڈ آئیڈینٹی کی ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں, ہم جو کمپنی کے میں نام لے رہا ہوں
کہ PIA, McDonald's, Hardee's, Coca-Cola, Pepsi, Colgate, Palmolive, Head and Shoulders, Suzuki, Mercedes, what are these? یہ برانڈ آئیڈینٹیز ہیں. یہ ایک فاسٹ فوڈ چین کی, ایک سوپ کی, ایک گاڑی کی ایک آئیڈینٹی بن گئے, اور یہ آئیڈینٹی اس پرٹیکولر برانڈ کی ویلیوز جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر میکڈونلڈس مینس گڈ کوالٹی انٹرنیشنل فرینچائز فوڈ اویلیبل ٹو یو ود دا بیسٹ آف دا فرائز ان دا مارکیٹ. Mercedes-Benz means safety, it means comfort, it means a social status. Anhar milk, it represents cow milk, good quality milk. So یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ایک پروڈکٹ کی بن جاتی ہیں کہ جو پوٹینشیل کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف. لوگوں کے مائنڈز میں ایک امیج جو کریٹ ہو جاتا ہے, یہ اس امیج کو جو ہے وہ انہانس کر رہی ہوتی ہیں, وہ اس کو اسٹیبلش, اس کو سیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. دس از واٹ برانڈ ویلیو جو ہیں, دیٹس واٹ دے ریپرزینٹ. ناؤ وی بین ڈسکسنگ آل دیز تھنگس. The question arises that why do we brand products? Companies every year, they invest millions in the development and the production and protection, یعنی in the production and protection of their brands. کمپنیز جو ہیں وہ اپنے نام بناتی ہیں اور پھر وہ اس کے پیٹنٹس کرواتی ہیں, وہ اس کے کاپی رائٹس کرواتی ہیں. اس پروسیس میں پہلے برانڈ پروڈکشن میں اور پھر اس کی پروٹیکشن میں they are actually paying a very large amount of money every year. Why do the companies want this? Why do you think? ہم نے ابھی تک سارا کورس جو ابھی تک یہ جو آج کا لیکچر کور کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کمپنیز اتنی انویسٹمنٹ کیوں کرتی ہیں؟ وہ اس لیے کرتی ہیں بیکاز برانڈیڈ پروڈکٹس ہیو اے ڈسٹنگوشڈ ایڈوانٹیج اوور نان برانڈیڈ آئٹمس. جب ہم کمپیوٹر خریدنے کا بھی جاتے ہیں تو جو سیلر ہے وہ آپ کو انسٹنٹلی کہتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے کہ جی برانڈیڈ میں چاہیے کہ نان برانڈیڈ میں, کیونکہ دونوں کی سٹارٹنگ پرائسز میں ہی 30,000 کا فرق ہوگا. اگر ایک برانڈیڈ آئٹم, ایک برانڈیڈ مانیٹر 10,000 روپیز کا مل رہا ہے تو وہی مانیٹر شاید کمپیکٹ کا 40,000 روپیز کا. تو جو ایک برانڈ کا نیم ہے, ایک وہ نیم کی وجہ سے the company is able to cash that brand name, but it happens because of the concept جو کہ ہماری اردو زبان میں اکثر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. تو آپ نے ایک سستی چیز تو لے لی لیکن اس کی کوالٹی وہ نہیں ملی جو کہ ایک برانڈیڈ آئٹم کی ملی. اور اسی کور کانسیپٹ کے اوپر, اس کور تھنکنگ کے اوپر companies they actually charge a higher amount of money. This is akin to different versus generic product positioning. Differentiated اور ایک generic product positioning میں جو ہے, this concept is the core difference. This is the core concept. ایک strong brand is a key to commercial success. The stronger the brand is, the stronger are the chances کہ وہ کمپنی جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے. Now the key to commercial success is by providing the following main advantages. ایک strong brand کو جو ہے وہ جو key to commercial success are the following advantages جو کہ ہم ڈسکس ابھی کرنے لگے. First of them is high brand equity. ایک اسٹرانگ برانڈ امیج کی وجہ سے, ایک اسٹرانگ برانڈ نیم کی وجہ سے کمپنی کا جو برانڈ ایکوٹی ہے وہ انکریز ہوتا جاتی ہے. اسی طرح جو برانڈ کی وجہ سے جو پروڈکٹ لیولز ہیں, دا کور پروڈکٹ, دا ایکچوئل پروڈکٹ, دا آگمنٹڈ پروڈکٹ, اس کے جو لیولز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اب کور پروڈکٹ میں برانڈنگ تو شامل نہیں ہوگی, بٹ وہ آگے چل کے جو پروڈکٹ کی جو ایک آگمنٹڈ نیچر ہے وہ اس میں جا کے شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح کمپنیز آر ایبل ٹو چارج اے پریمیم پرائس
just because of their brand names. اب نوکیا کہ فون if it is being sold for 30,000 rupees, جو اس کی نئی سیریز آئی ہے, وہی فیچرز ایک چائنیز فون لائک وائس فون may be providing all the same services, but the Nokia company is charging a much higher price because of the brand name, because of the brand strength, because of the brand acceptance that people have had over a period of time, and people know that if it's Nokia, it means it's dependable and it's easy to use. It's simpler to use as compared to a Motorola, a Sony Ericsson. تو یہ جو کمپنی کے جو ابیلٹیز ہیں وہ ان ابیلٹیز کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ایک برانڈ امیج میں, اور دین دا کمپنی از ایبل ٹو چارج اے ہائر پرائس اینڈ پیپل آر ولنگ ٹو پے اے ہائر پرائس جسٹ بیکاز آف اے اسٹرانگ برانڈ نیم. اور جب ایک کمپنی کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے اینڈ پیپل آر ولنگ ٹو پے ایون ہائر پرائس, دس مینس کہ وہ جو اپنی کمپٹیشن میں ایک پرائس وار ہے اس پہ اس کمپنی کو ایک ایج مل گیا جسٹ بیکاز آف دا برانڈ. اور the stronger the brand image, this means stronger is the customer relationship. Standard Chartered Bank has a very strong brand name of delivering good banking services. I've been to that bank a couple of times, اور ان کی جو strong customer relationship ہے, ان کی جو آپ کے ساتھ dealing ہے, جس کسٹمر سروسز پہ emphasis ہے, that is so wonderful that I would love کہ میں سب لوگوں کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں کھلوا لوں. میں اپنی تمام تر بینکنگ کی جو ضروریات ہیں وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے حل کروں. اور یہی وجہ ہے کہ I'll be so satisfied کہ I'd like to go to that bank again. I'd like to avail their services again. So the likelihood of a repeat purchase, which I keep repeating, repeat purchase is synonymous to لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی. جب تک ریپیٹ پرچیزز نہیں ہوں گی کمپنی کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی اور لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی نہیں مل سکتی. اور ایک اسٹرانگ برانڈ نیم کی وجہ سے جب ایک وہ کمپنی اپنا کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو چانسز آف دا سکسیس دے انکریز تھینکس ٹو دا برانڈ نیم. اگر پیپسیکو نے لیز کو لانچ کیا مارکیٹ میں یا کرکرے کو لانچ کیا جو کہ ایک نئی پروڈکٹ تھی, تو صرف اس برانڈ نیم کی وجہ سے پیپل پرچیز دیٹ آئٹم, اینڈ ونس they developed the taste, then they went into repeat purchases, but the initial success, the initial acceptance of the product was basically because of the name PepsiCo. اسی طرح جو ایک strong brand name ہے, it is a vital key, it is a foundation for commercial success. The exact mix of advantages will depend on the context of the brand, product, market environment on a case-to-case basis. جو ایک برانڈ, ایک اس کا پروڈکٹ اور ایک مارکیٹ انوائرمنٹ جو ہے, ان چیزوں کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کے تو جو ایک مکس آف ایڈوانٹیج ہے that depends on the brand, the product, the market and the environment issues that a brand is actually facing. And so in order to be strong and benefit from the advantages that we've mentioned in the previous slide, a brand has to be crafted first. اس کو بڑی محنت سے بنایا جائے گا, اس کو ڈیزائن کیا جائے گا اور پھر اس میں انویسٹمنٹ ہوگی. So it needs to be very carefully crafted, designed and then invested in. A company will only invest in a brand once they know that the brand name is now there, it's present, people can actually see it, people recognize it, and people know it, that it is a chance of delivering quality by the product, کہ وہ اس پروڈکٹ کو بار بار لینا چاہیں گے. Only then will a company actually invest in the branding aspect. کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ خالی ایک نام لگا دینا جو ہے اور ایک لوگو بنا دینا, وہ اس کی سکسیس کو انشور نہیں کرتا جب تک جو برانڈز ہیں
they are developed and they're adapted, because otherwise brands they tend to decline over time. کتنے مارکیٹ میں پروڈکٹس آئے, جوبلی چاکلیٹ آئی. When we were small, there was the only chocolate was the Jubilee chocolate. اس کا ایک اسٹرانگ نیم بن گیا. وہ شارجہ کپ ہوتے تھے, ان کو وہ مچلس اور جوبلی جو ہیں وہ ان کو اسپانسر کرتی تھیں, لیکن صرف ایک نام, ایک لوگو جو ہے وہ اس کمپنی کے سکسیس کو انشور نہیں کر سکے, بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم the company has actually phased out. So the products they have to be developed and they have to be adapted according to the current market needs. اب جوبلی کا پرابلم یہ آ گیا کہ جب people had the exposure and the opportunity that they could buy imported chocolates like Mars, like Bounty, like Twix, جو لب لوگوں کو ایک اویئرنیس لیول بڑھ گیا, اب ان کو ایک کمپٹیشن, ایک نئی سبسٹیٹیوٹس ملنا شروع ہو گئے, اور جوبلی کمپنی نے اپنے کو اپڈیٹ نہیں کیا. وہ وہی پرانی چاکلیٹ جو کہ دانت میں چپک جاتی تھی وہ وہی بناتے گئے. سو پیپل دے مووڈ اوے فرام دا جوبلی پروڈکٹ اینڈ دے شفٹڈ ٹورڈز ٹو another product, to another brand. So it's very important that the brands they should be nurtured, اس کو پھلنے پھولنے کو اور بہت ہی کیئرفلی مینج کریں, ادروائز وہ انفٹ بن سکتی ہیں, وہ کمپنی کے لیے ایک لائبلٹی بن جائیں گی. چلیں جی, we'll start with this slide. ایک high brand equity. The basis of brand equity lies in the relationship that develops between the consumer and the company selling the products or the services under a brand name. If Pearl Continental اپنی services provide کر رہا ہے تو وہ جو اس نے ایک relationship بنائی ہے with the customers, so the relationship that a company develops over time. اگر Pearl Continental Hotel on the basis of their name, on the basis of the service that they're delivering and the products and the quality that they're giving, ان ساری بیسس پہ ایک کنزیومر اور ایک کمپنی جو ہے ان کی ایک ریلیشن شپ بن جاتی ہے, ایک سیملیس انٹریکشن ان میں آپس میں شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کنزیومر who prefers a particular brand, it agrees to select that brand over others primarily on his perception of the brand and the value. اگر if I have to go with my family to eat somewhere, I would prefer کہ میں Pearl Continental Hotel چلا جاؤں یا میں جہانگیر بالٹی مرغ پہ چلا جاؤں یا میں پھجے کے پائے کھانا چلا جاؤں, کیونکہ وہاں پہ جو مجھے کوالٹی, جو سروس مل رہی ہے, جو مجھے کھانے کا مزہ آ رہا ہے, وہ مزہ مجھے کسی اور کمپیٹیٹر میں نہیں آ رہا, اور مجھے جو وہاں پہ سروس مل رہی ہے, جو میری انٹریکشن ہو رہی ہے کھانے سے, اور جو مجھے جو سٹاف ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ میرا ایک ریلیشن شپ بن گیا ہے, ہم ایک ہو گئے ہیں ان ٹرمز آف دا یوزیج آف دیٹ پروڈکٹ. اور جب ایز اے کسٹمر when you're using a product, تو you actually agree کہ آپ اس particular product کو جو ہے وہ باقی products کو سے الگ سمجھتے ہیں, اس کو مختلف سمجھتے ہیں on the basis of the brand and its value. ایک well known brand جو ہے it adds value to the product both from the customer's perspective and from the company as well. تو جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو برانڈز ہیں they're one of the very valuable assets that a company has. اگر آپ a quick examination of major international business balance sheets like we were just talking, that Coca-Cola وہ اپنا جو برانڈ ہے وہ اس کو اپنے ایسٹس کا 70% تک اس کو ویلیو کرتی ہے. وہ اپنے جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں ان سے 70% آف آل دا ایسٹس دیٹ اے کمپنی ہیز, وہ کمپنی اپنی بیلنس شیٹ میں اپنا برانڈ کو اتنا ہائی ریٹ کرتی ہے, ان ٹینجیبل ایسٹس کے اوپر اس سے زیادہ وہ اپنی نیم, اپنی برانڈ ایکوٹی کو وہ ویلیو کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برانڈنگ کے لیے ایک پروڈکٹ اویئرنیس کا اسپریڈ کرنا, انکریز پروڈکٹ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ اٹ از کروشل دیٹ
potential customers should be aware of the product. اور یہ اگر آپ دیکھا جائے تو this is the first journey جو people which they start towards the purchase of any product. That سب سے پہلے they come to know کہ اوکے ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ہماری یہ نیڈ کو سیٹسفائی کر دے گا. اگر میرے بچے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھی طرح کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور میں ان کی صحت پہ پوری طرح زور نہیں دے رہا, سو اگر ایک کمپنی لائک انشور وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بھی وی ایگزسٹ ان دا مارکیٹ, ہم بچوں کی صحت کے لیے ایک ایسا پروڈکٹ ہمارے پاس ہے جس سے بچوں کی صحت بنتی ہے, انشور یا پی ڈی ایشور. So that brand awareness creation is the first stage which is going to lead me to ultimately purchase that product. So advertising, marketing کا جو سب ایک element ہے advertising, اس کا ایک basic کام ہے is to create awareness so that people easily recognize brands جو کہ اس پورے کے پورے پروسیس کو آسان بنا دیتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کو بیچنا. جو کسٹمر جو سفر طے کرنا شروع کرتا ہے وہ ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے, وہ ایڈورٹائزنگ, اویئرنیس, وہ اس تمام تر کام کو آسان بنا دیتے ہیں. اسی طرح پروڈکٹ کی پیکیجنگ, اس کے ڈیزائن, وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پروڈکٹ کے ایک پازیٹیو امیج, ایک انکریزڈ اویئرنیس میں بہت کردار ادا کر رہے ہیں. This brings us to the end of this lecture. اس لیکچر میں برانڈنگ کا جو پارٹ 1 ہے اس میں ہم نے بیسیکلی یہ چیز دیکھی کہ برانڈنگ ہے کیا, برانڈنگ کو ڈیفائن کیا ان the words of the Institute of Marketing. پھر ہم نے برانڈنگ کے اوریجنز کو دیکھا کہ بیسیکلی جو ملٹریز ہوتی تھی, اور آج کے بھی ملٹری انوائرمنٹ میں انسگنیا کی بہت امپورٹنس ہے اور اس سے ایک پرٹیکولر فارمیشن کی نشانی بن جاتی ہے. اسی کو پھر مینوفیکچررز نے بیسیکلی اپنی اس برانڈنگ کی چیز کو یوز کرنا شروع کیا, اپنی جو اچھی کوالٹی, جو کنسسٹنٹ کوالٹی وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, اس کنسسٹنٹ کوالٹی کو وہ ایک نام, اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں بائی دیئر برانڈ نیم. پھر آہستہ آہستہ کمپنیز نے اپنے کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے فرام دیٹ آف دیئر کسٹمرز, فرام دیٹ آف دیئر کمپیٹیٹرز, انہوں نے اپنا ایک برانڈ امیج بنانا شروع کر دیا, سو دیٹ پیپل کین ایکچولی انڈرسٹینڈ, دے کین ایکچولی سی اینڈ ریلیٹ دا بینیفٹس دیٹ دے آر گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ پروڈکٹ. یعنی کسٹمر سیٹسفیکشن کو حاصل کرنے اور اس کو سیملیسلی انٹر لنک کرنے کے لیے ود دا پروڈکٹ ٹو انشور لانگ ٹرم سیلز آف دا پروڈکٹ, it is very important to have a positive brand name and to satisfy your customer as well. So if your customer is satisfied by your product and your brand, this means that the brand basically represents the value. Then we studied کہ ہم products کو brand کس طرح کریں گے. The strong brand key is a key to commercial success. ہم نے brand equity اور انکریز ان برانڈ اویئرنیس, ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا. اب اپنے اگلے لیکچر میں ہم ادھر ہی سے یہ اپنا سفر شروع کریں گے اور برانڈنگ کے چیپٹر کو کمپلیٹ کر کے یہ دیکھیں گے کہ جو برانڈنگ ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کسٹمرز کے اوپر, کنزیومرز کے اوپر, کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر, اور کمپنی کی ایک ڈفرینسیشن اوور اٹس کمپیٹیٹرز. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں کور کریں گے. سو آل فار ناؤ, تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ دس سیشن سو اٹینٹیولی. اتنی دھیان سے آپ نے سارا یہ اپنا لیکچر دیکھا ہے, اس کے کی ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو باقی ایشوز ہیں وہ اگلے لیکچر تک میں دیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.